وہ قرآن کریم کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے. ایک دفعہ آپ نے دربار لگایا، دربار جب سج گیا، آپ تشریف لا کے دربار میں بیٹھے، تو بیٹھ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو ارشاد فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. آپ نے فرمایا کہ ہدہد جنہوں پنجابی کہتے ہیں چکی راہ، وہ پرندہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ جو بارگاہ کے حاضرین تھے ان میں پرندے بھی ہوتے تھے، ہاں جی، ان کے اندر پرندے بھی ہوتے تھے، ان کے اندر جانور بھی ہوتے تھے، ان کے اندر جنات بھی ہوتے تھے، ان کے اندر انسان بھی ہوتے تھے. ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. ہدہد جو ہے وہ نظر نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا، ہدہد کو میں دیکھ نہیں رہا یہاں پر، کیا وہ یہاں سے کہیں وہ چلا تو نہیں گیا ہوا کسی کام کے لیے؟ چنانچہ کچھ دیر گزری تو ہدہد حاضر ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے وجہ تاخیر پوچھی، دیر کی وجہ، تو قرآن کہتا ہے کہ ہدہد نے یہ کہا انی قد جئتک بنبأ من سبأ، میں سبا سے ایک کیا نام ہے، سبا علاقہ ہے یمن میں، وہاں سے ایک خبر آپ کے پاس بڑی اچھی لے کے آیا ہوں، لہذا آپ مجھے ناراض مت ہوئیے، ہاں جی، وہ خبر مجھ سے آپ ذرا سن لیجئے. ہاں جی، میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ وہاں ان کے یہاں ایک بہت بڑی بادشاہ ہے، ایک عورت ملکہ ہے، بلقیس جس کا نام ہے، وہ ملکہ ہے، اور یہ ہے کہ وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اور اس کا تخت جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے، عظیم تخت ہے اس کا، جس کے اوپر اپنا وہ دربار لگاتی ہے. اس تخت کے بارے میں جو مفسرین کرام نے بتایا ہے، یہ تخت جو ہے، اس تخت کو بنایا گیا تھا بڑی کسی خاص عمدہ لکڑی سے، اور قیمتی جواہر اور لال اور قیمتی پتھر جو ہیں وہ اس کے اوپر جڑے ہوئے تھے اس کی زینت کے لیے، اور وہ اتنا وزنی تھا کہ جہاں اس کو بنایا گیا نا، اس جگہ سے اس کو منتقل نہیں کیا جا سکا، اس کے وزن کی وجہ سے اس کو منتقل نہیں کیا جا سکا. پھر اس کے گردا گرد ایک بہت بڑا، ہاں جی، وہ دربار کا ایک ہال جو ہے نا وہ اس کے گردا گرد بنا دیا گیا. پھر اس ہال کے گردا گرد ایک اور ہال بنا دیا گیا. اس طرح یعنی 7 ہال اس کے گردا گرد جو ہے نا وہ بنائے گئے. جی، ایک ہال کے اندر دوسرا ہال، دوسرے کے اندر تیسرا، تیسرے کے اندر چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اور 7ویں ہال کے اندر وہ جو ہے نا اس کا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ قرآن نے فرمایا ہے، ہاں جی، وہ ہے. تو میں اس کی خبر آپ کے پاس لے کے آیا ہوں حضور. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاں یہ بھی عرض کیا کہ ان کی بادشاہ جو ہے وہ ایک عورت ہے. تو کبھی حضور آپ اس ملکہ کو اور اس ملک کے لوگوں کو دعوت اسلام بھیجیں تو بندہ حاضر. آپ نے فرمایا کہ اچھا لو پھر میں خط لکھتا ہوں. لکھا جی خط لکھ کے تو ہدہد کو یہ خط دیا، اور ہدہد نے اپنی چونچ کے اندر وہ خط پکڑ لیا اور پکڑ کے وہ اڑنا شروع ہوا. اڑتا گیا ہاں جی. تو تقریباً 2 ماہ کی مسافت تھی، ہاں جی، پیدل آدمی اگر چلے تھے. اڑتا ہوا وہاں پہنچ کے تو اس کے مکان کے جو اس کا محل تھا کہ محل کے روشن دان سے وہ جو ہے نا وہ اندر داخل ہوا، اور اندر داخل ہو کے وہ لیٹی ہوئی تھی، ہاں جی. تو اس کے یہاں سینے کے اوپر جو ہے نا وہ خط جو ہے نا وہ ڈال دیا، اور خود آرام سے بیٹھ کر نا وہ روشن دان کے اندر دیکھتا رہا، سنتا رہا کیا ہوتا ہے کیا. تو جو کچھ بات چیت وہاں سے ہوئی تھی تو وہ بات چیت سن کر تو وہ آ گیا، اور
آ کے اس نے بتایا کہ حضور میں نے آپ کا خط پہنچا دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے جو اس کے مشیر وزیر وغیرہ ہیں مملکت کے، ان کو اکٹھا کیا ہے، اور ان کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ صلاح مشورہ کیا ہے کہ یہ مجھے مسلمان ہونے کی دعوت دی ہے، یہ کوئی اللہ کی پیغمبر ہونے کا یہ دعویٰ رکھتا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر آخر کار طے یہ ہوا کہ چلتے ہیں جی، ذرا اس اللہ کا نبی جو ہے اس کو جا کے دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اسلام کی دعوت کو، یا اس کو مسترد کرنا ہے جی۔ تو یہ پھر وہ خبر واپس لے کے آپ کے پاس آ گیا، اور آگے قصہ جو ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے الفاظ میں یہ قصہ جو ہے یہ لکھا ہوا موجود ہے۔